الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد. سورہ کہف امیک پس منظر شان نزول کی کت کر اس پتمس درسس من آز کرو مزید کی عرض. مکہ شریفس مز یم سورہ نازل گئی تمن ہم الگ اخ مضامینن پہ تم مختلف مضامینن پہ تم مشتمل تمن مز زیادہ مسلمانن ہند عقید بناونک فوکس تت پہ آمت کرنے زیادہ. مدینہ طیبہ مز بنیو اخ معاشرہ، عدالت، ریاست، نظام مکمل. تر مز اس لیے زندگی ہندین مختلف شعبن ہند عملی اس میدان تر متعلق ہدایات ملان. مکہ مکرمہ مز مسلمان محکوم مجبور پنج وقت نماز ہز اس شکل اس آئی دن سہ مکس مز کی، اذان چھ مکس مز کی، حج چھ مکس مز کی. اتھے پہ ماہ رمضان روز اس مکس مز تھاوان کی وغیرہ وغیرہ. امہ علاوہ اس زیادہ پہن بنیاد مکہ شریفس مز مسلمانن ہز بناونہ آئی، یت پہ زور دن آو، یت پہ اصلی اسلام کھڑا سہ آو مسلمانن ہند عقید بناو. عقید توحید، رسالت، آخرت اس بنیاد چھ. قرآن مجیدس اس مرکزی مضمون اصل دینک اصل بنیادی پہلو امیک روح روحی دین اس ہر نبیس علیہ الصلاۃ والسلام دن آو. دین بدلاو نہ زہن، شریعت بدلے. لکل جعلنا منکم شرعۃ و منہاجا. شرعہ شریعت، منہاج طریقہ کار یہ بدلاو. مختلف انبیاء ہند وقت آو مختلف طریق عطا کرنے. دین رود ہمیشہ اکوئی. دین تک بنیادی ایمانس تو بنیادی پیغامس تو بنیادی عقیدس ونان یت کن ہر پیغمبرن انسانیتس دعوت دس. اللہ تعالی کن مرن پتہ زندہ گھن، تم سوز انسانن ہندی ہدایت خاطر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. یہ بنیادی عقیدہ ہر پیغمبرن عقیدہ توحیدس کن دعوت دس. مرن پتہ زندہ گھن ہر نبین یہ دعوت دس. لیکن اکس پیغمبر سندس وقتس مز نکوک اخ طریق، بیکس سندس وقتس مز بیاکھ طریق. اکس پیغمبر سندس وقتس مز عبادتک اخ طریق، بیکس سندس وقتس مز اللہ تعالیٰ سن عبادت کرنک بیاکھ طریق. تم رود بدلا. یم تہ منزل من اللہ طریق تم رود تبدیل گژھان. تم تہ اکثر چیز بوزمت. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سندس قومس پہ کی چیز تم حرام کرنا آمت یم یت امتس پہ حلال چھ. اتھے پہ یم حجک مناسک طریقہ کار حجک حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیچن. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کر تم بی پتہ زندہ یم مشرکن ہندس دورس مز مٹیامت ٲسۍ. سنت ابراہیمی کور تمو زندہ. خیر میانہ وننک مطلب یہ کہ ایمان اس ایمان بنیادی دین اس ات اخ پہلو شریعت اس ظاہر آسان، اس قانون آسان، اس طریقہ عبادت، طریقہ معاشرت آسان. بیاکھ آسان امیک ایمان، روح تے تعلق دلس ست اس نظریہ آسان. نظریہ کانسیپٹ اس آسان سہ سیم آسان ہمیشہ سہ بدلیو نہ زہن. مکہ مکرمس مز آو سوئی اندرونی باطنی روحانی عقیدتی نظریتی دین بناون. اگر سوئی کمزور آس تھی نماز پرو، تھی حج کرو، تھی صدقات کرو،
تھی ظاہری اعمال ہند اخ مکمل نظام تو ڈانچہ کھڑا کرو مگر اندرونی تعلق باللہ، تقوی، ایمان، یقین، اخلاص اس اندر یہ سنس دلس روحس سے تعلق اگر سہ کمزور آئے سورے دین گژھِ کمزور۔ مکہ مکرمہ مز آو سہ اندرونی پہلو، روحانی پہلو، باطنی پہلو مضبوط بنا۔ تصوف یت اس ونان چھ، تصوف انگریز ناو چھس تھومت صوفیزم، اصل لفظ چھ تصوف۔ بنیادی طور پر تصوف اتھ پہلوس زیادہ بناوان، شریعت چھن اگنور کران، ظاہر شریعت اس قانون چھ، طریق چھ عملہ ہند، عبادت سہ انتہائی اہم، سہ ضروری دینس مز تکیازِ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھ خاتم النبیین، تمن پہ گئی وہ شریعت تہ ختم، دین تہ ختم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دینس خاطر آو لفظ کرنے استعمال اکمال، اکمال دین، اور نعمتن خاطر آو لفظ کرنے استعمال اتمام، اتمام نعمت، نعمتس آو اتمام، دینس آو اکمال۔ اس کی میں کبھی تشریح کروں گا۔ کمال اور تمام، اتمام، اس میں کیا فرق ہے، اس میں بعد میں کبھی عرض کروں گا، لیکن تو بنیاد اس دین سہ اندر باطن عقید، عقیدے میں گڑبڑ، عمل کا مضبوط ہونا، درست ہونا، صحیح ہونا کوئی کام نہیں ہے۔ عقیدہ درست، عمل میں کمی ہونا، کمزوری ہونا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ عقیدہ صحیح ہو۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم قرآن مجید سے یہ سیکھیں کہ ایک سچے پکے مسلمان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ عقیدے کو ہم انگریزی زبان میں ورلڈ ویو بولتے ہیں، ورلڈ ویو۔ تو شو پران، تو شو خود تعلیم یافتہ بوڑ طبقہ، اس لیے آج اخ لفظ استعمال کورمت پروفیسر اسحاق خان صاحب، یم مرحوم بڑی ہسٹورین زانا، تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، اور وہ لفظ ہے انہوں نے، لیکن وہ زیادہ استعمال کیا، انہوں نے ہی پہلی دفعہ نہیں کیا استعمال، وہ لفظ انگریزی کا لفظ ہے، استعمال ہوتا ہے ویلٹن شونگ۔ ویلٹن شونگ جو نظریہ ہوتا ہے آپ کا، نظریہ کائنات، آپ لائف کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، زندگی کیا ہے، واٹس یور کانسیپٹ آف لائف، دنیا کیا ہے، یہ آپ کا نظریہ کیا ہے اس کے بارے میں۔ کوئی کہتا ہے دنیا تو بس ایک ایلیوژن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ انسان کیا ہے، انسان اور خدا کا آپس میں رشتہ کیا ہے، دین کیا ہے، دین کسے کہتے ہیں، ایمان کے معنی کیا ہے، یہ ایک ورلڈ ویو، نظریہ، اسی کو ہم عقیدہ بولتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ نظریہ ہوتا ہے، وہ اگر کمزور ہے، اعمال آپ کے اچھے ہیں، تو پھر آپ معتبر مسلمان نہیں ہیں، اندر والی کائنات ہی آپ کی مضبوط۔ اللہ کے بارے میں آپ کا کیا تعلق، نظریہ ہے، انسانوں کے بارے میں کیا سوچتے ہو، سوچ، آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، آپ کا تھاٹ کیا ہے، وہ اسلام میں زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ اہم۔ اس کو بنایا گیا ہے مکہ مکرمہ کی زندگی، صحابہ کے، توے یمو مشکلاتو مز، یمو تکلیفو مز، یمو چیلنجو مز صحاب صاحب گزارنا آئے مکہ مکرمہ میں، اس سب کا مقصد تھا کہ صحابہ کو کندن بنانا ہے اندر سے، صبر پختہ بنانا ہے اندر سے، برداشت، اللہ پر بھروسہ، اللہ کا کامل یقین، یہ سب اندر سے بنانا ہے، تو یہ ایسے نہیں بنے گا۔
نر مچرت واز پرن ستھ یہ بنا اکس دم کافر بننے ستھ یہ بنا مار داڑ تو قتل غارت گری ستھ یہ بنا یہ تو بٹھی میں آدمی جب تپتا ہے نا تو اس میں پھر وہ کندن بن جاتا ہے. تو صحابہ کرام کو مصیبتوں اور آزمائشوں سے گزارا گیا. پھاقا آزمائش، جانوں کا نذرانہ آزمائش، کو مارا گیا، پیٹا گیا، گھسیٹا گیا. اس لیے علماء نے مکہ مکرمہ کی زندگی کو اپنے اپنے خیال سے دیکھا اور کچھ نے اس کو 4 پیریڈز میں تقسیم کیا. کچھ مکہ شریف کی زندگی کچھ حصے 4 دور ہے. گۄڈنیُک دور چھُ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ہراس مز ییٚلہِ گۄڈنِچ وحی نازل گئی اور تمو اعلان کوٚر کہ بہٕ چھُس اللہ تعالیٰ سُنٛد رسول. لیکن اس کے بعد آپ نے 3 سال تک خفیہ طور پر دعوت دی. یُس سمکھان اوس تس ٲسۍ دعوت دِوان، یُس قابل اعتماد نفر اوس تس ٲسۍ دعوت دِوان. احتیاط اوس یوٗت یِوان کرنہٕ کہ گرس منٛز ٲسۍ بیٚہوان، دارِ ارکمس منٛز ٲسۍ ننوان، ٲسۍ نہٕ خانہ کعبہ نیران کینٛہہ. بلکہ اگر کانٛہہ صحابہ صٲب ای ہے سُہ کرِ ہے اسلام قبوٗل، تس ٲسۍ ونان توٚتامتھ تھٲیزِ ژٕ پانسٕے نِشن یہِ، ؤنۍ زن کٲنٛسے یوٚتامتھ اَسہِ اللہ تعالیٰ غلبہ عطا تمہِ ساتہٕ ایٖزِ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صٲبس کیٛاہ فرمووُکھ تِہُنٛد چھُ تۄہہِ واقعہ پتہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ییٚمہِ ساتہٕ ایمان اوٚن تہٕ صحابہ صٲب ٲسۍ دارِ ارکمس منٛز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ. اگرچہ یہ بعد والا واقعہ ہے دوسرے دور کا، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے دور میں جس کو سیرت کی کتابوں میں بھی لکھا جاتا ہے خفیہ دعوت، یہ کتنے سال تک چلا؟ 3 سال. ام پتن ییٚلہِ دعوت نیبر درائے اور اب تو دمکانا ہوا، دونس جمانا ہوا، 2 ؤرین روٗد سُہ تہِ گزارا. اس کے بعد تیسرا دور شروع ہوا 5 نبوی سے 10 نبوی تک. اس میں مار داڑ پٹائی مصیبت گھسیٹنا، جیسے میں نے پتمس درسس مز تی یژھان ونن. حضرت خباب ابن عرت رضی اللہ عنہ تم ٲسۍ تۄنٛگلن پٮ۪ٹھ سٲیِکھ تِم. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمن ٲسۍ سیٚکہِ پٮ۪ٹھ گھسیٹان ٹھکر دِوان. یہ جو مصیبتوں اور مشکلات کا اور قتل و غارت گری کا دور دیکھتے ہیں، تیسرا دور ہے. پھر چوتھا دور 10 نبوی کے بعد جو 3 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرتے ہیں مکہ میں. تو مکہ شریف سوری کٔژن تتھ منٛز چھُ تقسیٖم گژھان؟ خفیہ دعوت، اس کے بعد دمکانا، اس کے بعد مارنا پیٹنا زبر و ظلم بہت سخت. اس کے بعد آخری دور، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی سہارے دنیاوی تھے وہ سب دنیا سے جاتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، جناب ابو طالب جو دنیا سے چلے جاتے ہیں. پھر طائف کا سفر ہوتا ہے، اتنی تکالیف آتی ہیں. اس کے بعد ہجرت. ان 4 دوروں میں جتنے بھی احوال آئے مسلمانوں کے، یم احوال چھِ کٲنٛسہِ تہِ ریفارمر، سوشل ریفارمر، سماجی مصلح یا معاشرے میں کوئی بندوں کے لیے اچھا کام کرنے والا آدمی جو بھی ہوگا، اس کو توڑنے کے لیے یہ واقعات جو 4 ادوار میں مکے میں گزرتے ہیں، اس کو توڑنے کے لیے اتنے واقعات، اتنی مصیبتیں، اتنی آزمائشیں، اتنے چیلنجز کافی ہیں. ثابت ہوا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
صرف کان سماجی مصلح آسان، اصلاح کار آسان، اصلاح کار، ریفارمر آسان، اک نیک انسان آسان، یمو معاشرس مز رٕژ کٲم کرنُک اکھ ہمت کٔرمٕژ آسہِ، یُتھ تِمن اورٕ واپس بدلہٕ دیُت قومن، یُس تِمن تہِ تِہنٛدٮ۪ن پیروکارن سۭتۍ لُکن ظلم و ستم تِمو طور کوٚر، تو آپ ہمت ہار چکے ہوتے اور کہتے کہ لوگ جب مانتے نہیں ہیں تو اس مسئلے کو بند کر دو۔ ان مشکلات نے، ان ستم ظریفیوں نے، ان چیلنجز نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عزم میں، حوصلے میں، ہمت میں اور اضافہ کیا۔ ایک بھی اسلام چھوڑ کر واپس نہیں گیا، ایک نے بھی کام نہیں چھوڑا، ایک نے بھی نہیں کہا ارے جب یہ مانتے نہیں ہیں تو چھوڑ دو۔ پتا چلا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، رسول ہی اس میں ٹھہر سکتا ہے۔ کوئی بھی سنسیئر ہاؤس سنسیئر آدمی بھی اور اس کی قوم بھی کم سے کم یہ مشورہ دے گی ارے جب مانتے نہیں ہیں تو چھوڑیے، ہم نے تو اپنی کوشش کی، لیکن آپ نے فرمایا یہ ہم تک نہیں ہے، یا تو ہمیں اس میں شہید ہو جانا ہے یا تو اپنے کام میں پورا کرنا ہے اس کو، کیونکہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہمیں ایک کام دیا گیا، ہمیں اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو پتہ چلا کہ کوئی بھی سنجیدہ اور مخلص آدمی بھی ہوتا تو ہمت ٹوٹ جاتی، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، اس نے ثابت کر دیا اللہ کا رسول ہی ان مصیبتوں میں ٹھہر سکتا ہے۔ اور اس میں یہ دیکھ لیجئے صحابہ کیا تھے، اس لیے اسلام میں کیوں ہے کہ صحابہ اگر پانوین ژوٗتہِ، غور سے بات سنیں اور ذہن سے نہ جانے دیں، ہم سورہ کہف کا پس منظر بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ کرامو اگر پانوین ژوٗتہِ ٹٲٹھس نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ہندِس زندگی مبارکس مز تہِ پانوین تو میں گئی دون نفرن، یا تم پتن جنگ تہِ گو پانوین، حضرت علی، حضرت معاویہ وغیرہ وغیرہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں مت بولو کچھ، خاموش رہو۔ جمہور علماء اسلام کا یہی موقف ہے، خاموش رہو، کچھ مت بولو۔ کوئی بات مت کرو، کوئی فیصلہ مت سناؤ ان کے بارے میں۔ کیوں؟ ان کی لڑائیاں بھی ہوئی، اللہ نے فیصلہ سنایا ہے۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے اعلان کیا کہ یہ لڑا میں نے سب کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، سب کو معاف کر دیا ہے، سب کو میں نے ان کی غلطیاں بھی معاف کر دی ہے۔ کبھی فیصلہ مت سنا، قرآن یہی سکھاتا ہے، حضور یہی سکھاتے ہیں۔ کیوں؟ اب دیکھ کیوں، ایسی ہی انسان کرن اصل کام سو الگب گمز، خراب کرو سو سوچت کرمز۔ اب سن صحابہ کا، مکُک یہ دور چلان، ستم چلان، مصیبت چلان، قتل غارت گری چلان، پیٹان مسلمان، ساروی کھت زیادہ اس فریڈم آف ریلیجن یتھ ونان، فریڈم آف ریلیجن، اس کو سب سے پہلے جن کی فریڈم کو سلب کیا گیا، جن کی مذہبی آزادی کو غصب کیا گیا، جن کو دنیا میں مذہبی آزادی نہیں دی گئی، وہ مسلمان ہیں۔ مذہبی آزادی انہی کو نہیں ملی ہے، انہوں نے جب آواز دی اور سچائی اور حق کی تو ان کو نہیں کہنے دیا گیا، ان کو روکا گیا، ان کو پیٹا گیا، ان کو دمکایا گیا، ان کی جانوں پر ہاتھ ڈالا گیا، ان کی عورتوں کو سر عام شہید کیا گیا، ان کے جسموں کے چھیتڑے نکالے گئے، ٹکڑے کیے گئے، ان کو کاٹا گیا، ان کو انگاروں پہ سلایا گیا، ان کو سولی چڑھایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب وہی ہے جو سب کا رب ہے، وہ یہی کہتے تھے۔ وہ صحابہ اس دور میں ایک بھی نہیں، سنگل سول، ایک صحابی بھی نہیں جو حضور کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، کوئی نہیں، بلکہ اس کے بدلے حالت یہ ہے کہ اک جوان صحابی رٹن، گرفتار کرن، ٹارچر کرن، پھانسی کوٹس کھالن،
فاش کوٹس أمس پھٲنٛسۍ دِنہٕ برونٛٹھ چھُ یِوان وَننہٕ ژٕ وَن یِتُے یوتن کہ میانہِ جایہِ آسہِ ہے محمد بہٕ آسہٕ ہا یَلہٕ صلی اللہ علیہ وسلم. یِتھٕے کہ بدبختو بہٕ چھُس نہٕ یہِ تہِ پسنٛد کران دِلہٕ مٔنٛزۍ بہٕ چھُس نہٕ یہِ تہِ پسنٛد کران کہ تِم آسن وٕنکیٚنس پننِس دولت قداس پٮ۪ٹھ مدیٖنہ پاکس منٛز بہٕ چھُس وٕنکیٚنس پھاسہِ کوٗٹِس پٮ۪ٹھ بہٕ بوزنہٕ یہِ تہِ کرنہٕ برداش کینٛہہ کہ میٲنِس آکس کیٛاہ ژاو میٲنِس آگس ژاو پایہِ مُبارکس کوٚنٛڈ یہ برداشت نہیں کروں گا اور جان دیتے اور اس وقت کہتے ہیں اس وقت سولی پر اے خدا ژٕ چھُکھ وٕچھان کاش میٲنۍ سلام واتنایے ہے کانٛہہ ٹیٹس نبی صٲب ادھر اس نے تختے دار پر یہ کہا کہ کاش میٲنۍ سلام واتنائے ہے طور کہاں ادھر مدینے میں حضور نے وعلیکم السلام پڑھا ان کو اللہ نے سلام پہنچایا ان غریب مفلس کمزور ناتوان مار کھائے پٹے پیٹے گئے صحابہ میں سے ایک صحابی بھی مکے میں مرتد نہیں ہوتا ہے دین نہیں چھوڑتا ہے اسلام نہیں چھوڑتا ہے یہ صحابہ بعد میں حضور کے ساتھ غزوات میں ہر دور میں ساتھ ساتھ رہے یہ صحابہ بعد میں دین کے لیے اپنے سے ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے باپ بیٹے سے کہتا ہے تم حدیث نہیں سن رہے ہو میں حدیث کہہ رہا ہوں تم انسنی کر رہے ہو خدا کی قسم جب تک زندہ ہوں تب تک تیرے ساتھ بات نہیں کروں یہ صحابہ آپس میں دین کے لیے لڑے بھی باپ سے لڑے بھائی سے لڑے دین کے لیے بعد میں آپس میں لڑے جب کوئی اختلاف ہوا دین کو نقصان نہ ہو تم ان صحابہ کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ بدیانت تھا نوز باللہ یہ وہ تھا یہ وہ تھا یہ وہ تھا اور بولتے 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 حضور تک پہنچ جاتے ہو صحابہ کرام کی نیتوں پر شک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو تربیت کرنا نہیں آیا نعوذ باللہ اس لیے کوئی بھی کسی بھی ادنا صحابی کے بارے میں غلط بولے گا غلط سوچے گا آخرت میں اس کو نجات نہیں ملے گی موت کے وقت بہت سخت موت ہو جائے گی میں جذباتی بات نہیں کہتا میں نظریاتی بات کہتا ہوں اور اس کی ایک دلیل ہے اور یہ علماء ایک تو علماء اسلام کا موقف ہے اور ایک بات ہے یہ سورہ کہف ہو یا مکہ کی جتنی صورتیں ان کے پس منظر میں یہ بات یاد میں رکھنی چاہیے سورہ کہف تریم دور کی ابتدائی زمانوں دور پہلے دو دور تو گئے اب تیسرا دور ہے بہت مصیبتوں کا دور اس میں سورہ کہف نازل ہوتی اب سورہ کہف کے مضامین دیکھو اس دور میں ییٚلہِ أسۍ یہ پرو یہ سورہ انشاءاللہ المستعان تمہِ وزن ون بہٕ تفصیلات لیکن چند چیزیں جو آپ کے ساتھ میں عرض کروں گا یہ دور کون سا تھا تریم دور خصوصیات کیا یہ دور چھُ گژھان شروع 5 نبوی پٮ۪ٹھ تقریباً 10 نبوی یہ چھُ 5 ؤرین ہُنٛد دور تریم دور مکہ شریف یہ چھُ اکھ خیٲلی باؤنڈری اکھ پانے علماء بیان کران یِم حالات بدلے مکس منٛز یہِ دور ونو أسۍ یِتھ پٲٹھۍ ہر قومس پٮ۪ٹھ چھُ مختلف دور یِوان تِمن ہُنٛد چھُ مختلف اکھ طریقہ کار بدلان تو تریم دور کِتھ پٲٹھۍ چھُ دویمہِ دور نِش تھوڑا بہت الگ آسان ڈفرنٹ آسان دویمِس دورس منٛز چھِ قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد دیٖن تِہنٛز دعوت دباونہٕ خٲطرٕ تمسخر کران تضحیق کران انسلٹ کران اعتراض کران الزام لگاوان دھمکی دِوان لالچ دِوان حضورن آیہِ یِم سٲری چیٖز یہِ سورُے سپدان دویمِس دورس منٛز آپ کو یاد ہے تِمن آو وننہٕ کہِ مکس منٛز یُس خوٗبصوٗرت خاتوٗن آسہِ تُہۍ یژھِو تِمن سۭتۍ نکاح کرُن تُہۍ کرو نکاح مگر یہِ کٲم ترٲیِو تُہۍ چھِو یژھان بادشاہ بناوو تُہۍ بناوو بادشاہ تُہۍ چھِو یژھان مختلف قٕسمٕچ لالچ پتہٕ آیہِ دھمکی تہِ دِنہٕ روزا ژٕ پتھ کُن کرُن اَسہِ حوالہٕ یہ الزام تراشی آئی کرنا تمسخر کرنا آئے انسلٹ آئی کرنا یہ سب دوسرے دور میں ہوا
تو مگر یہ تریم دور آو یت پہ میں عرض تہ کور ات مز آو سیود سیود ات استعمال کر ظلم و ستم کرنا مار پیٹ کرنا اور اخ اہم چیز اس نے میں اوتان عرض کور کہ سہ گو معاشی دباؤ یہ کمر پھٹراوان قوم کس جوانس بزرگس تہ اکانمی یل پھٹان چھنا یہ قومس پھٹراوان معاشی دباؤ جب معاشی دباؤ آپ کا ہوگا نا مقاطعہ آپ کوئی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یاد رکھنا کمپرومائز مطلب یل جوان چھنا بے روزگار گژھان ام سند ضروریات چھن میٹ آؤٹ گژھان کی یہ پتہ یا تو ژور کران یا تو ڈاکہ تراوان یہاں تک کہ یہ اپنے معاش کو بنانے کے لیے قتل بھی کرتا ہے نا پیسہ کمانے کے لیے غلط کام بھی کرتا ہے پیسہ کمانے کے لیے پھر جب کچھ نہیں ہوتا ہے تو پھر نشے کی لت میں پڑ جاتا ہے پھر کچھ نہیں ہوتا ہے تو خودکشی کر لیتا ہے معاشی جو ابتری ہوتی ہے نا وہ شخصوں کی بھی اور قوموں کی بھی کمر توڑ دیتی ہے اس لیے یہ خطرناک جو ہے نا بہت مسئلہ ہوتا ہے جب قوم اس دور سے گزرتی ہے اس دور سے گزرے گی تو اپنے کسی بھی موقف سے کمپرومائز کرے گی جب اس دور سے گزرے گی اب آپ دیکھو مکہ میں کیا ہوا ساری مسلمان کرک جمع تین رشتہ دار تہ کرک جمع شعب ابی طالبس مز ایک بات ہے کہ نہیں جو مکے میں گزرا دور میں جنرلی ادوار کو چھوڑ کر پورے مکے کی تاریخ میں بتاتا ہوں 2.5 سال تک وہاں رہے اس میں پتمس درسس مز عرض کور سورے مکوک شہر اس ودن بوزان مسلمانن ہندن بچن ہوں تیز تم تت گاٹھی مز پھاکے ودان ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ نکلنا بند ہو گیا کھاتے ہی نہیں تھے کچھ پتھر اس کی آسان پیمت چمر ومر کی ناصاف واساف سوئے زالا بزان سور کڑا سوئے آب سے کھیوان 2.5 سال تک یہ رہا لیکن ایک بھی مسلمان سے اس گھاٹی سے نکل کر ان کے ساتھ نہیں ملا کہا کہ یار محمود شیر دین کو پتہ خبر کیا بنا محمود شیر دفاع کے مودس بچے مرے لیکن انہوں نے دین نہیں چھوڑا اب دیکھا تم نے صحابہ کو صحابہ ہی نہیں ابھی جو مسلمان بنے نہیں تھے لیکن مسلمانوں کے رشتہ دار تھے بنو ہاشم سب رشتہ دار تھے مسلمان بنے نہیں تھے ان کے بچے بلکتے رہے تڑپتے رہے سسکتے رہے چیختے رہے انہوں نے بھی نہیں چھوڑا ان کو کہ نہیں ان اچھے لوگوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے ہم ان کے ساتھ رہیں گے وہ کردار تھا ان کا کریکٹر تھا مکے کی مشکلات نے سختیوں نے مصیبتوں نے یہ دنیا کو بتایا تمہیں ماننا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت اور آپ کے صحابہ سب مخلص اور سچے تھے اللہ نے ان کو ثابت کر دکھایا کوئی ادھر ادھر کا بلیک شیپ اندر آ جاتا تو نکل جاتا کوئی غیر مخلص ہوتا کوئی ان کے اندر کوئی سازشی آدمی ہوتا جھوٹا ہوتا تو ان مصیبتوں میں ساتھ نہیں رہتا چھوڑ چکا ہوتا مکے نے دکھا دیا کہ مسلمان سچے تھے دین سچا تھا اللہ کا رسول سچا ہے یہ مکے نے دکھا دیا ظلم و ستم اتنا کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے کور تمو فیصلہ یمن ہند مصیبت واریاہ بڑے آئے یمن ہند مشکلات واریاہ بڑے آئے تمو کور فیصلہ اس تراو مکہ شریف اس گژھو حبشہ کی ہجرت ہوئی حضور نے دیکھا ان کا حال بہت ہے ابھی دیکھو حبشہ کی ہجرت ہوئی حضور نے خود سب سے زیادہ مصیبت میں ہے لیکن صاحب صبن دتک اجازت گچھو یس بچہ گچھو مدینچ ہجرت گئی حضور فرمو صاحب صبن گچھو حبشچ ہجرت گئی حضور گژھان گوڑ پان مدینچ ہجرت گئی حضور گژھان گوڑ پان
یہ ہوتا ہے قائد، خود بیٹھے مصیبت میں قوم کو بچانے کی فکر کرے. یہ ایک قائدانہ صلاحیت، اسے سیکھو نا، سیرت سے سیکھو. یہ ایک قائدانہ صلاحیت. مصیبت چلا ہر کس پہ، حضورن ہندن بچن پہ، دخترانی مبارکن پہ، گرکن بچن پہ، پانس پہ، حضورن پہ سختی. صحابہ سے کہتا ہے جس کو راستہ ملتا ہے جاؤ حبشہ، وہ ہجرت کرتے ہیں. پن بچی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، یمن نکاح اس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کو بھیجا. کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ دوسری ہجرت ہے جو میاں بیوی جا رہے ہیں، جاؤ. تو گئے. یہ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ہے. ٹھیک. تو اس طرح اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات گزرے، سورہ کہف کس مضمون اس پر اگر اس وہ غور کرو، حالات تو میں نے مختصراً بتا دیے. ات میں یہ کور عرض کہ اس یہ تریم دور چھو ستم ذریفی ہند، ام کسی آغاز اس مز سورہ شریف نازل گژھان. پس منظر کیا چھو کہ مشرق چھو پرسن سوال سنی کو. ہر صورت کو آپ شروع کریں تو یہ ساری چیزیں سوچیں. پس منظر چھو بظاہری کہ مشرق چھو پرسن سوال. میں ایک بہت بڑی میتھڈالوجی بتانے والا ہوں دعوت کی. مشرق آئے سوال ہے سوال پرچ اس ونیو تم جوان کم اس یم قوم ترائت سجے ژایہِ گۄپھِ منٛز. بہٕ ؤنِو سُہ کُس بادشاہ اوس ییٚمِس مشرق و مغرب سلطنت ٲس، تٔمۍ کریو سفر. اب میں نے عرض کیا کہ بعض مفسرین لکھتے ہیں بے ونیو روح کیا چھو، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں. تیسرا سوال یہ تھا کہ قصہ موسیٰ تو خضر کیا اوس علیہ السلام. بعض نے یہ لکھا ہے. خیر جو بھی ہو، بظاہر تو پس منظر یہ ہے، لیکن قرآن یہ سورہ کہفس من جواب دیوان اخ یمن سوالن جواب دیوان. خیر روحس متعلق آو جواب دن سورہ بنی اسرائیل سی من، لیکن یم ونان روح سوال اس نا ات کہیں. تمن نشن آرگومنٹ یہ کہ سورہ بنی اسرائیل چھو واریاہ زمان برونٹ گسان نازل سورہ کہفس. یہ کت پہ ایسے اوڑ سوال تتھ تو اوڑ سوال یہ. اس لیے یہ نسا اس نے روح سوال کی جو مانتے نہیں. بعض بڑے علماء نے لکھا کہ روح کا بھی سوال تھا اس میں 3 میں، لیکن جو کہتے ہیں کہ روح کا نہیں تھا، اس میں اسے خضر و موسیٰ والا سوال تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 ایک ساتھ آئے. لیکن قرآن نے جب جواب دیا، سوال کیا جائے کرنا؟ مشرکین کی نظر میں سوال کا ٹارگٹ کیا تھا کہ سوال کر زی چیز سے بھی یا چیم خدا سین پز نبی نت کی ادروائز. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب قرآن میں اللہ نے نازل کیا تو جواب ایسا ہو جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ثابت ہو گئے، وہ چلے گئے، بس مسئلہ اتنا نہیں. سوال تو حضور نے ان کا سنا، اللہ نے سنا. جواب اللہ نے ایسے سورہ کہف میں دیا. یہ تو ثابت ہو ہی گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن جواب اس طرح ان کو دیا کہ ان کا سوالوں کا جواب انہی پہ پلٹ دیا. وہ جو خود تھے وہ سب غلط ثابت ہو گیا. 2 چیزیں ایک تیر سے. اتنا ہی ثابت نہیں ہوا کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، اتنا بھی ثابت ہوا کہ تم جو سب کہتے ہو تم سب جھوٹے ہو. یہ بھی ثابت ہو گیا. تو آپ دیکھیں بردباری، نالج، صبر، انسائٹ، فار سائٹڈنس دائی میں اتنی ہو، آپ کو جو سوال کرے اور بڑکاؤ سوال کرے، غصہ دلائے تاکہ غصے میں آپ کی عقل کام، اور کوئی جاہل طریقے سے آپ کے ساتھ پیش آئے. آپ میں سینہ اتنا وسیع ہو، آپ کا دل اتنا بڑا ہو، آپ کا علم اتنا وسیع ہو، آپ کی نظر اتنی گہری ہو، آپ کے دل میں اتنی محبت ہو،
آپ کا کردار اتنا اعلیٰ ہو, آپ کا اپروچ اتنا صابر ہو کہ آپ جواب دیں, بات بھی ثابت ہو جائے اور اس کو بھی یہ احساس ہو جائے کہ میری ساری سوچ غلط تھی. میں ون تو تھی ضمن جملہ موترزہ یہ میں یوان مجبوراً تو سوشل میڈیا پہ واز وچھان چھو آپ کو ان وازوں میں یم تم اخ أکس خلاف تہ آسان کران یا پنن کت تہ آسان کران تو چھو یہ قرآنی اپروچ کن مز بوزن یوان. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم میں سے جن کے ساتھ امید تھی کہ یمو آس قرآن پورمت انہوں نے بھی قرآن نہیں پڑھا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن قرات چشمن پہ, یاد کرن چشمن پہ, واز پرن چشمن پہ, ات ون تو زو اس, لیکن قرآن یم طریقک دائی خطیب واعظ پید یژھان کرن سہ چھ ون پورمت. اپروچ دیکھو قرآن کا. میں اکثر کہتا ہوں کہ ساروی کھت بد نصیب وازس مز سری خوش نصیب یم بوزان تم تہ خوش نصیب, اس واز پران سہ خوش نصیب کہ سری زینان پن پن ثواب. بد نصیب صرف سہ بائک اس تم سات فیوز دزان, تر بائکہ دزان فیوز, بیٹری چھن تم پتہ گژھان بیکس ہفتس ٹھیک کہین. اتنا شور بہت رات اک واز اک بوزان أکس دون سیکنڈن اس لوت مے دوپ خدایا رحم کر زلزل گوس نہ گژھن کہین. میں وچھ اک یونیک واز پرن وول اس لوت واز پران. اس کے بعد ایک ہی منٹ ہو گیا تھا تو اچانک پیتراٹ. یہ مناسب نہیں. میں آپ سے اس لیے کہتا ہوں بہ کیازِ ونان تۄہہِ بہ کیازِ چھُس یہ کت ونان کہ یُتھ نہٕ تُہندٮ۪ن دلن منٛز کُنہِ نتہٕ کُنہِ ساتہٕ یہ شیطان یہ وسواس پٲدٕ کرِ کہ اسلامک دائی چھِ آسان اِتھی یا اسلام چھُ اسی تربیت کران. نہیں, قرآن جو تربیت کرتا ہے وہ بہت اعلیٰ ہے. ہمیں ہو گیا اس شہر میں یہی رواج ہے تو بس رواج یہی ہے تو بس. اک دہ آو یور اک بوڑ عالم تم سند مل اس کورمت ترجم, تم اس پانے کورمت ترجم فی ظلال القرآن, فی ظلال القرآن کتب سن تات اس تم کورمت ترجم. یہ میں پن استادن وونمت واقع اس ہسا تم دہ کالج پران تو تم آئی یور برونٹ یہ 80s کت ابتدائی 80s 1961 آسیا 62 آسیا اللہ نوز. دپان کہ اتہ ہسا ہند تہ ات اس کالجس مز اک دینی پروگرام سیرت کانفرنس وہ واز پرن سارنی پور ساروی سیرتس پہ واز. یہ اونمت نبر پہ دلہ پہ کہ تہ تہ سیرت کانفرنس پہ مہمان خصوصی خطاب کرن. جب اس کی باری آئی تو انہوں نے کہا میں نہیں کروں گا. کہا کیوں؟ کہا کشمیری کو میرا خطاب نہیں, من کھس نہ ٹاری کے. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا میں نے دیکھ لیا ساری قوم جذباتی ہے اور یہ تو بمنک ات پہ. ہم نے خود ایک دفعہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم کو بلایا یونیورسٹی, کشمیر یونیورسٹی میں, ان کا لیکچر تھا. اب آپ کو معلوم ہے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کتنے بڑے فقی ہیں, کتنے بڑے استاد ہیں اور کتنے بڑے عالم ہیں, کتنے بڑے ذہین بھی ہیں اور کتنے بڑے بالغ النظر بھی ہیں. اب سب بولے, اب مولانا اٹھے, قانون پر ہی بات تھی, انہوں نے بات کی. یونیورسٹی کے ایک سنجیدہ آدمی بوس تک نظامت کرا, بوس تک پروگرامس این کر. یونیورسٹی کے ایک سنجیدہ آدمی دوسرے سے کہہ رہے تھے, میں کان سے سن رہا تھا جب میں بیٹھا تھا, دوسرے سے کہہ رہے وہ جانتے تو نہیں تھے چونکہ زانا میں کہیں گے مولوی صاحب چن کھمت کی مطلب جلالا ولالا تقریر مز, ارے بھائی یہ اتنا بڑا اکیڈمیشن ہے اور ایک سنجیدہ انداز سے پڑھے لکھے لوگوں کو بات سمجھا رہے ہیں. ہمیشہ پوس کھالن گوڑ مائی کی مگر کشرس وی نا توتامت واز نا شرپس یوتامت دشویو کنو بدل پت مشین لاگن بیک واز خاطر. اتنا شور
میں علماء کے پاس بیٹھتا ہوں، علماء کی خدمت میں بیٹھتا ہوں، علماء اتنے سنجیدہ ہوتے ہیں، علماء بہت سنجیدہ ہوتے ہیں، بہت سمجھداری کے ساتھ بات کرتے ہیں، مناسب انداز سے بات کرتے ہیں، دل نشیں انداز سے بات کرتے ہیں۔ میں علماء کی بات کر رہا ہوں، باقی جتنی قسمیں ہیں وہ سب تو اصحاب کہفن متعلق آپ فرمانے کی تم تمے توحید قائل، خدائی سندِ وحدانیت قائل۔ وہ جواب تمو ون اصحاب کہف کم ٲسۍ، تمن وناو کہانی، تمو کیازِ کر سوال؟ غور سے سنیں، ہو سکتا ہے کہ میرا یہ جو پس منظر ہے نا یہ کئی درسوں میں چلے گا۔ سورت کا شان نزول پس منظر 1 گھنٹہ تو پچھلے درس میں ہو گیا، لیکن یہ کئی گھنٹے چل سکتا ہے، آپ اطمینان سے بیٹھے۔ کن بکر شارٹ، ہاں پھر آپ سورہ کہف پڑھیں گے نا یوں تو آپ کو سب سمجھ آئے گا انشاءاللہ۔ سوال کور تمو اصحاب کہف کم ٲسۍ، ذوالقرنین کس اوس، فار دیٹ میٹر روح کیا یا موسیٰ علیہ السلام کس ست گیا ملاقات، سو کیا واقعہ اوس؟ جواب پہلے تو سوال کیوں کہ یہ سوالات یہود نے ان کو کیوں سکھائے یہ سوال پوچھنا؟ بات یہ ہے کہ یمن سوالن ہند علم تو معلومات تو تذکر او سپدان بنی اسرائیلن مز، حجاز کی سرزمین میں ان کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں تھی، کچھ نہیں معلوم تھا کسی کو۔ حجاز والے لوگ، حجاز مانے عرب، حجاز سارا مکہ مدینہ اور وہ سب ایریا حجاز اسے بولتے ہیں۔ اللہ نے اس پورے پیننسولا کو کہا جزیرت العرب، جزیرت یہ 1924 پت تھومت پتہ کنگ عبدالعزیز صاحب نے ڈائناسٹی ناو ات سعودی عربیہ، اپنے خاندان کا نام رکھا سعودی، حضور نے نام نہیں رکھا سعودی عربیہ، انہوں نے خاندان کے نام سے رکھا نام سعودی عربیہ، یعنی سعودی ڈائناسٹی کا عرب، حضور نے نام رکھا۔ ہاں جیسے فرمایا اخرج الیہود من جزیرت العرب، یہود کو جزیر عرب سے نکال دو کہ ایسی فسادی قوم جہاں بھی رہے گی فسادی پیدا کرے گی، اور اسلام نہیں چاہتا ہے فساد کو۔ تو اس کے بعد انہوں نے سوال اسی لیے پوچھے کہ جزیرت العربس من یمن سوالن ہند کیسے کان علم، اگر ام پیغمبر صاحبن امن متعلق صحیح جانکاری ون تیل چھ خدا سن پیغمبر، کیونکہ اس کا علم تو صرف بنی اسرائیل کے پاس تھا، جزیر عرب سے باہر تھا، جزیر عرب میں کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ اور دوسری بات، جب قرآن نے اس کا جواب دیا، قرآن نے صرف جواب نہیں دیا بلکہ جزیر عرب سے باہر بنی اسرائیل کے اندر ان واقعات کو لے کر جو ان کے علم میں خرابیاں اور غلط چیزیں پیدا ہو گئی تھی، مائتھولوجی پیدا ہو گئی تھی، قرآن نے اس کو بھی صاف کر دیا، ان واقعات کو ان کے صحیح تناظر میں پیش کیا۔ اور پوچھا تو انہوں نے مثال کے طور پر اصحاب کہف کم از ٲسۍ، قرآن ونے تم ٲسۍ جوان تم ژاے گۄپھِ، قرآن نے ایک تیر سے 2 شکار کیے، ایک تو ان کو واقعہ بتایا کہ اصحاب کہف کم، دوسرا ساتھ ہی بتایا اصحاب کہف ونو تم کم تہ ٲسۍ، اصحاب کہف ٲسۍ سُے کُن خدا مانان یُس مسلمان مانان چھُ۔ اے مشرکو تُہۍ چھِو پرژھان اصحاب کہف کم ٲسۍ، گۄڈٕ بوٗزِو اصحاب کہف ٲسۍ نہٕ تہِ کینٛہہ یہِ تُہۍ چھِو، تو دیکھو کیسے دونوں جواب دے دیے۔ یہ میتھڈ ہوتا ہے دعوت میں، اور کیسے شرافت کے جواب دیکھیں گے تو آپ روئیں گے۔ تو قرآن اس دعوت دیوان چھُ سُے دعوت اس اصحاب کہفن ہٕنٛز۔ قرآن کیا چھُ ونان؟ قرآن اللہ تعالیٰ چھُ کُن، تس چھُنہٕ شریک۔ تو جب واقعہ بتایا گیا تو بتایا گیا کہ سنو اصحاب کہف بھی وہی تھے کہتے تھے، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پتہ، یہ واقعہ ان کے بعد کا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے۔
جب ملک کا بادشاہ مشرک ہو گیا اور اللہ کی توحید کا منکر ہو گیا اور پھر درباری وربری الناس علی دین ملوکہم لوگ آسان تھی طریقے پر یت بادشاہ آس پھر لوگ بھی وہی بولنے لگے تو یہ چند جوان جو تھے وہ توحید پہ رہے. تو ایک تو یہ بتایا, دوسری بات یہ بھی بتائی, سنو ان کے بارے میں دوسری بات یہ سنو, امن ہند حال تہ بنوک تیتھے مظلوم یتھ مکن مسلمانن ہند حال مظلوم. کتنے اشارے؟ اصحاب کہف کا نظریہ توحید اور ان کا حال مظلوم, نظریہ توحید حال مظلوم, اور مکہ کے مسلمانوں کا نظریہ توحید حال. تو اصحاب کہف کو ملایا کن کے ساتھ؟ مسلمان. یعنی جب جو مسلمان جس حال سے گزر رہے تھے, غور سے سنو, مسلمان یمی حال مز گزران ایس, اللہ تعالیٰ کر اللہ تعالیٰ سن حکمت چھ اصحاب کہفن ہند واقعہ بیان کرت کتہن دادن کور انسانن اللہ تعالیٰ علاج. اخ مکیو لکو اصحاب کہف اس توحیدس پہ, تھی چھو تہند پرژھان تم اس توحید. مکیو لکو تم اس نہ تھی کی, تم اس یم چھ مظلوم, تم تہ اس مظلوم, تمن اس ظالم, تھی چھو تم ظالم. نمبر 3 مسلمانو سنو, اصحاب کہف اس مظلوم, میں کت پٲٹھۍ کر کامیاب, تھی تہ چھو مظلوم, تھی تہ کرمو تتھے پٲٹھۍ کامیاب. قرآن فیہ ذکرکم, جب تم قرآن پڑھو تو خود کو ڈھونڈو تم کہاں ہو قرآن میں. ایک انگریز کہتا ہے بس قرآن پرنس کھوچا, کہا کیوں؟ کہا اٹ ایکسپوزز می, یہ مجھے بتاتا ہے تم کیا ہو, یہ میرا مجھے بتاتا ہے تم کہاں کھڑے ہو. فیہ ذکرکم, قرآن میں تمہارا واقعہ ہے, قرآن میں فرعون کا واقعہ ہے. اگر تم فرعون ہو تو جاؤ پڑھو, یہ تمہیں بتا رہا ہے تم فرعون ہو. قرآن جو بھی پڑھے گا, قرآن میں آج کا فرعون قرآن پڑھ لے, دیکھیں اس کی کہانی بیان کی گئی ہے اور اسے بتایا گیا ہے کہ سن فرعون کا جو انجام ہوا تھا وہ تمہارا ہوگا. آج مسلمان مظلوم ہوگا تو جا پڑھو سورہ کہف دیکھ, لیکن انہوں نے ایمان بچانے کے لیے کیا کیا تجھے بھی کرنا پڑے گا. تو ایمان بچاؤنے خاطر چھن مصیبتن مز تو گاری شعبی ابی طالب کس تت گاٹھی مز بند رودمت مسلمانوں تو ہی یت کہ غم بریو, تھی روٗدِو 2 ؤرین شعبہ ابی طالبس مز بند, میں 7 ؤرین تھٲمٕتۍ تُہندی بٲے پتھ کُن, تمن ٲسۍ ونان اصحاب کہف. ان کا حال بھی سنو, تمہارا حال بھی ایسا ہی چمکے گا, غم نہ کرو. اور سنو مسلمانوں, انہوں نے ہجرت کی, اپنا ایمان, انہوں نے وطن چھوڑا, گھر بار چھوڑا, ہجرت کی. اشارہ دیا گیا تمہاری زندگی میں اگر تم اصحاب کہف کے راستے پر ہو, تمہاری زندگی میں بھی وطن چھوڑنے کا موقع آ ہی جائے گا. یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوا, تو بتایا گیا ان کو. تو ہم کو یہ بتایا گیا کہ یہ تھی انسانس ساری کھت زیادہ نقصان اس پنس ایمانس, وہ وہاں نہیں رہ پائے گا, وہ جگہ ڈھونڈے گا جہاں کیا کرے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا, کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, فرمایا کہ اخ وقت واتی, بخاری کی حدیث ہے, مسلمانس نش آسن ژھاوجو ورٲے کانٛہہ سرمایہ, پنن ایمان بچاؤنے خاطر ترائے سہ تمام بستی, یمے ژھاوجہ گژھِ پہاڑن پہ, تتی رچھ تم ژھاوجہ اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا. ایسا ایمان کے خلاف ماحول بن جائے گا کہ بیچارہ کہیں نہیں رہے گا, لیکن ایمان کے ساتھ سودا اپنا ایمان بچانے کے لیے ہجرت کرے گا. صوفیاء اولیاء بزرگان دینو کیا پن پن وقت گوفر اچ مز, تھی کیا ونان بابا ریشی صاحب پہاڑس پہ, بابا شکر الدین صاحب پہاڑس پہ, چھا زین الدین رشید صاحب پہاڑس پہ, رشی صاحب. تو یہ لوگ کیوں تنہائیوں میں چلے گئے تھے؟ کیونکہ اس وقت بستیوں میں ایمان کی وہ حالت, اور یہ اپنے نفس کی صفائی کے لیے تنہا چلے گئے. اور وہ سنتیں جو اصحاب کہف نے پوری کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہرا
ہرا میں جا کر کے کیا، اور اسی طرح سے صحابہ کرام نے پہلے شعب ابی طالب میں، پھر مدینہ چلے گئے، وہاں ماحول ملا. تو یہی ہے، اور یہی یاد آپ کو ہر مسلمان کے لیے. اب آپ کو شعب ابی طالب تو دیکھنا نہیں پڑ رہا، آپ اصحاب کہف کی غار میں چل جاتے تو نہیں ہو، غار ہرا کی تنہائیاں تو ہمیں اور آپ کو نہیں مل رہی ہے. بلکہ بون ورثت شیخ العالم صاحبن کائی موج بہن ورین گوپ تشن اس میلان کی، ہمیں کہا تم سب کو اس سے گزاروں گا، تم سب کو اس سے گزاروں گا. رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف میں چلے جانا، مسجد کے کونے میں اپنی غار وہیں بنانا، اپنی گفا وہیں بنانا، اس میں سب سے کٹ کر وہیں بیٹھنا، 10 دن کا اعتکاف کرنا. تم نے اس کو قانونی طور سے دیکھا کہ بھئی یہ فرض کفایہ ہے، سنت کفایہ ہے، یوس تھائی سرسی بستی ودنک. ہر حال میں خیر ہے اگر اللہ اسے کوئی چیز کبھی دیتا نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کا نافرمان ہو جائے. آپ سمجھیں، اس لیے کبھی دیکھو تہ مز اڑین آسان روزگار کہیں، نوکری کہیں، تجارت کہیں، تو آپ مایوس ہو جاتے ہو، شاید اللہ تجھے بڑی مصیبت سے بچا رہا ہے. کسی کی صحت کمزور ہو جاتی ہے، احتیاط تو کرو، تدبیر تو کرو، لیکن شاید تمہیں اللہ بڑی مصیبت سے بچا رہا ہے. تم اپنے ہاتھ پاؤں تو چلاؤ، کچھ رزلٹ نہیں نکلا تو مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ نے اسی میں خیر چاہیے، اس میں خیر ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم گڑبڑ کرو گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک تو یہ ہوا. اس کے بعد ایک اور چیز سمجھ لیجیے، سورہ بنی اسرائیل جو اللہ تعالی سورہ کہف برونٹ کر بیان، سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف، سورہ بنی اسرائیل نبوت عظمت کر اللہ تعالیٰ بیان. شروع کت پہ گژھان سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بولو اس میں عظمت کس چیز کی ہے؟ حضور کی عظمت، معراج کا واقعہ، عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عظمت نبوت، عظمت نبوت. اور اس کا اختتام کیا ہے؟ اور سورہ بنی اسرائیل کا اختتام کیا ہے؟ یاد تو کرو، اس کی آخری آیتیں کیا ہے؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا وَلَدَ، پھر شریک فی الملک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذِّلِّ وَكَبِّرْهُ، اور اللہ کی بڑائی پہ اس کو ختم ہو گیا. لیکن سورہ بنی اسرائیل کے اندر سے پورا دیکھو، وہ عظمت رسالت ہے، عظمت. اور سورہ کہف کس چیز کا بیان ہے؟ وہ عظمت ولایت ہے. سورہ بنی اسرائیل جو ونا نبوت کچھ تھز، سورہ کہف جو ونا ولایت کچھ تھز. اصحاب کہف کم چھ؟ ولی، وہ ولایت کی عظمت بتاتا ہے. اور ایک بات اور سنو، یل نبوت تو بادشاہت ایک سی مز جمع گژھِ، اسے بولتے ہیں خلافت الہیہ. خلافت یہ خدای سند خلیف بنا. کیا آس نبی تھی، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. عمران داود علیہ السلام خلیفۃ اللہ فی الارض. نبوت اور بادشاہت جب ایک جگہ جمع ہو تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے خلافت الہیہ. خلفاء سب تھے، لیکن حضور ایسے نبی گزرے جن کی زندگی میں نبوت تو ہے، بادشاہت ملی، لیکن بادشاہی میں فقیری اختیار کی. تو وہاں سلطنت بھی، وہاں نبوت بھی، وہاں فقر بھی. اس لیے آپ کو بولتے ہیں آپ جامع کمالات نبوت، جامع کمالات.
مثلاً آپ بادشاہ ہوتے نبی فقیر نہ ہوتے, ٹھیک, اور آپ نبی ہوتے اور فقر میں ہوتے بادشاہ نہ ہوتے. تو ان دو قسم کے انبیاء کے حالات میں سے ایک حال سے گزرتے. لیکن وہاں کچھ نبی ایسے گزرے جہاں نبوت بھی ہے بادشاہت بھی ہے, اور کچھ ایسے نبی گزرے جہاں نبوت ہے اور فقر ہے. لیکن حضور کی زندگی مبارک میں نبوت ہے, بادشاہت بھی ہے, فقر بھی ہے. یہ ہے کمال, ایک کمال. اور اگر نبوت نہ ہو, ولایت ہو اور بادشاہت ہو, ابھی نبوت کے ساتھ بادشاہت جمع ہو گئی تو میں نے کہا یہ خلافت ہے. اور اگر نبوت نہیں ہے, ولایت ہے, اور ولایت کے ساتھ بادشاہ ہے. بہت سارے ولی ایسے گزرے جو بادشاہ نہیں ہیں, لیکن اولین ولی جو ولی بھی ہیں اور بادشاہ ہیں, تو اس کو بولتے ہیں خلافت راشدہ, اس کو بولتے ہیں خلافت الہیہ. نبوت کے ساتھ بادشاہت تو خلافت, ولایت کے ساتھ بادشاہت تو خلافت راشدہ. علماء نے اورنگزیب عالمگیر کو خلیفہ راشد کہا ہے. علماء نے اس معنی میں, خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین, اور بعض نے دور کو دیکھ کر کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 مہینے بھی خلافت راشدہ میں. یہ وہ فرمان نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور فرمو مے پت روزو خلافت راشدہ کچن ورین, 3 ورین. کچن؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب نے شہادتس تام سپدان 29 وری. کچ ام پتہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب بی 6 رتن روزان مدینہ پاکس مز. اتکس گژھان وری برابر گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کہ 3 ورین تان روز خلافت راشدہ. تو زمانے کا ڈیوریشن دیکھ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس خلافت راشدہ میں, ان کے 6 مہینے بھی شامل. اب صفات کے اعتبار سے, صفات اور نظام سلطنت کے اعتبار سے, نظامی حکومت کے اعتبار سے, پھر آگے جو بھی آیا اس خلافت راشدہ میں تو نہیں آئے گا, لیکن نظام کے اعتبار سے جس نے بھی اسی طریقے کا نظام چلایا خود ولی تھا, خود حکومت اسلامی شریعت کی تھی, تو اسے کہیں گے خلیفہ راشد. جیسے حضرت عمر بن جیسے ہندوستان میں علماء اسلام نے لکھا. اب آپ کی کتابوں میں یا دوسرے کوئی نظریات پیدا ہوں تو وہ تو دوسری بات ہے, لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ اورنگزیب عالمگیر خلیفہ راشد گزرے ہیں. کیوں؟ ولی خدا بھی ہیں, بادشاہ بھی. تو جب ولایت اور بادشاہت ایک ساتھ جمع ہو تو اسے کہتے ہیں خلافت راشدہ. اب آپ کا کنفیوژن دور ہو گیا کہ خلفائے راشدین تو اتنے ہی تھے کہ دوسروں کو کیسے خلیفہ راشد. وقت ہو گیا فی الحال آج اتنا, لیکن آگے بات چلتی رہے گی, ٹھیک ہے. تیماش کی پرسن کو سبحان اللہ بحمدی سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.